Hello students, this is Ejaz again. We are going through this gender sensitization fourth semester کا جو سلیبس آپ کا ہے یہ گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز سوپور کے لیے. تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کچھ کانسیپٹس کے بارے میں آپ کو کچھ لیکچرز دیے ہیں. اب ہمیں جنڈر رولز پڑھنا ہے, لیکن میں نے آج سوچا تھوڑا سا میں آپ کو اسائنمنٹ وغیرہ ہاؤ ٹو رائٹ این اسائنمنٹ اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دس class assignment and the assignment which you will submit for this examination pattern اگر ویسا کچھ ہوتا ہے. تو آپ کا جو مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اسائنمنٹ جو آپ کلاس میں بناتے تھے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دس ایگزام پیٹرن دس اسائنمنٹ. اب اسائنمنٹ جو ہے وہ بنانا کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جو مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو ایک پرابلم یہ جو ہے چوز کرنی ہے, اور وہ پرابلم میں آپ کو سلیبس آؤٹ آف سلیبس میں, کیونکہ آپ ریسرچ میتھڈالوجی پڑھ رہے ہو اینڈ ریسرچ میتھڈالوجی از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو کنڈکٹ اے ریسرچ, ہاؤ ٹو write an proposal or how to write an assignment. This is all research methodology کا ہی فن پڑھنے کا وہی ہے اصل میں. تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ you as being a student of sociology you have to choose a one particular problem جو آپ کو لگے کہ ہمارے سماج میں, because you are the students of sociology and sociology is all about streamline the society and streamline the institutions within the society. As you might be aware about the fact that, and I am telling you this from last from the very outset when you joined this college as a first year students, that sociology is all about the streamline or eradicate the problems within the society and to maintain the social order within the society. If the job of a doctor is to have a look on the patients or pinpoint various these medical problems and this treat various medical problems in them, and similarly the job of a sociologist is to maintain the social order of the society. As you might be aware of the fact that society is full of problems right now, social problems I might say. So you have to choose among them the what sort of a problem you are most appropriate in writing this assignment. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پرابلم کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں, آپ ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں یہ اسائنمنٹ وہ آپ سے ایکسیپٹ نہیں کروں گا جو اسٹیریوٹائپڈ اینڈ دیٹ ہیز بین ریٹن ان اے ہیفازارڈ مینر اور دیٹ از کاپی پیسٹ. آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ اسائنمنٹ. اسائنمنٹ بنانے کا ایک طریقہ ہے جو میں آج آپ کو تھوڑا سا کچھ پوائنٹس میں بتاتا ہوں. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے مجھے اس پر گوگل کلاس میں رپلائی کر دیجئے کہ کیا کیوری ہے آپ کی. آپ کو پہلے پرابلم لینی ہے. فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے یہ پرابلم لی سیوسائڈ. ناؤ یو آر سیئنگ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشالوجی دیٹ سیوسائڈس از گوئنگ آن. آپ پچھلے 7-8 دنوں سے نیوز پیپرز پر بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ suicides are going on in Kashmir in a very rampant in these days. تو اگر میں سوسائڈ لوں, مجھے دیکھنا ہے کہ what are the causes, what are the remedies, or why the people or why particular case has اس نے کیوں سوسائڈ کی. There are various pros and cons, there are various consequences or there are various factors responsible for the suicide. اسی طریقے سے اگر کوئی لے گا ڈرگ ایڈکشن, اس کو بتانا یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا, کہاں سے آیا, کیسے آ گیا سوپور میں, یا کون سا ایج گروپ اس میں انوالو ہوئے, کون سے ڈرگس وہ لے رہے ہیں, مورفین لے رہے ہیں یا کوئی اور جو چیز لے رہے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ لیٹ میرج پر کام کرو گے, یا چائلڈ لیبر پر کام کرو گے, یا چائلڈ ابیوز پر کام کرو گے, یا ڈومیسٹک وائلنس پر کام کرو گے, یا وائلنس اگینسٹ وومن پر کام. آپ کو پوری طریقے سے اس کو بیان کرنا پڑے گا اور ریکمنڈیشنز دینی پڑیں گی. بیان کیسے کرنا ہے؟ اسٹیپ 1 فار دس اسائنمنٹ از انٹروڈکشن. پہلے آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے پرابلم کا, کہ پرابلم دراصل ہے کیا, کہاں سے آ گئی, کہاں سے یہ جو ہے پھیلی ہے, اور کس طریقے سے اس کا مطلب انٹروڈکشن ہو گیا دنیا میں. آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو رائٹ دس واٹ شوڈ آئی سے ریویو آف لٹریچر. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریویو آف لٹریچر. ریویو آف لٹریچر ہو گیا کہ جو آپ پرابلم لے رہے ہو, فار ایگزامپل آپ نے لیا ڈرگ ایڈکشن ان سوپور, آپ کو یہ لینا ہے کہ اس سے پہلے کس آدمی نے اس پر کام کیا ہے, ذرا میں وہ دیکھوں اس نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں, اس نے کون سے ریسرچ اپلائی کی ہے, اس نے کہاں سے مٹیریل لیا ہے, اس نے کوئی کمی رکھی ہے, میں اس کمی کو پورا کروں گا یا پورا کروں گی. اور ہو گیا ریویو آف لٹریچر. آپ کو دوسرا اسٹیپ دیکھنا ہے اور لکھنا ہے اسائنمنٹ ریویو آف لٹریچر. آپ نے کس
کہاں کہاں پر دیکھا ہے کہ اس پرابلم کے بارے میں کام ہوا ہے، وہ آپ پن پوائنٹ کرو گے ریویو آف لٹریچر اپنے ورڈز میں. نمبر 3 سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی، ریلیونس اینڈ دا سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی، کہ آپ نے کیوں یہ پرابلم لی، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے سوسائٹی، کیسی ریلیونس ہے اس وقت سماج میں، یہ کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے سماج کے لیے اگر آپ اس پرابلم پر کام کر سکتے ہو. نمبر 4 آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی، یہ 4 آبجیکٹیوز یا 5 آبجیکٹیوز آپ کو دینے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں آپ کو یہ اسٹڈی کرنے کے یا یہ پرابلم لینے کے یا اس پرابلم کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو آپ یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا لگتے ہیں آپ کو، 4 یا 5 آبجیکٹیو، 1 2 3 4 آبجیکٹیوز یا 5 آبجیکٹیوز آپ دے دیجیے. دین ریسرچ میتھڈالوجی، واٹ سارٹ آف اے میتھڈالوجی یو آر گوئنگ ٹو اپلائی، آپ کون سی میتھڈالوجی اپلائی کرو، ویدر یو آر گوئنگ فار انٹرویو، آپ بڑے بڑے بزرگوں کا انٹرویو کرو گے اور یا آپ کوشچنیئر دو گے، یا جو میں نے آپ کو پہلے پڑھا ہوگا انٹرویو یا اس سے پہلے ریسرچ میتھڈالوجی میں کون سی ریسرچ میتھڈالوجی آپ اپلائی کرو گے. دین ریکمنڈیشنز آف دا اسٹڈی، فائنلی ناؤ یو ہیو ٹو گیو یور ریکمنڈیشنز کہ آپ نے کیا دیکھا پرابلم میں، کیوں آ گئی یہ پرابلم، کیوں آج پھیل رہی ہیں یہ پرابلم، کتنے لوگ اس سے مر رہے ہیں یا کتنے لوگ متاثر، اور بحیثیت اسٹوڈنٹ آف سوشالوجی، بحیثیت ریسرچر آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہے، کیسے یہ دور ہو سکتی ہے پرابلم، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے مطلب کس طریقے سے ہمیں سوسائٹی کو جو ہے یہ جو ہے اسٹریم لائن کرنا پڑے گا کہ تاکہ یہ پرابلم جو ہے دور ہو جائے، کون کون سے اسٹیپ کس لیول پر ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، یہ آپ کو دکھانا پڑے گا، لکھنا پڑے گا ریکمنڈیشنز آف دا اسٹڈی میں. اینڈ فائنلی کنکلوژن، what sort of you have gone through these hiccups or what sort of a thing you have seen by scrutinizing this research problem. اس چیز کو رائٹنگ کو لکھنے کے لیے یہ پوری طریقے سے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو فیلڈ میں بھی جانا پڑے گا اور اس طریقے سے یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. کاپی پیسٹ یا وہ اسائنمنٹ جو آپ کلاس روم میں بناتے ہیں وہ میں ایکسیپٹ کسی بھی صورت میں نہیں اور اس کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کرتا ہوں. آپ ان چیزوں کو اپلائی کیجئے، آج سے ہی اپنے دماغ میں بنا کے رکھیے کہ کون سی پرابلم پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اکارڈنگلی اگر کوئی کیوری ہے مجھے گوگل کلاس روم میں کر دیجئے یہ کمنٹ، یا آپ مجھے جو ہے یہ فون بھی کال کر دیجئے. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جینڈر رولز ان دس جینڈر سینسٹائزیشن. ٹھیک، خدا حافظ.